إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میت کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا مکروہ ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گھر کے افراد، متعلقین، رشتہ دار میت کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا کہ میت کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے. کس وقت؟ عام طور پر ہمارے یہاں جنازوں میں تاخیر بہت ہوتی ہے، جو کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنازے کو تدفین کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کریں: فرض نماز میں، جنازے میں، اس کو تدفین کرنے میں، اور بالغ بچوں کا نکاح کرنے میں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ غور عمل کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کے غسل میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ اس کی تدفین جلدی ہو سکے. اس لیے کہ اب اس کا مقام اور اس کا ٹھکانہ قبر ہے. اس کا آخری مقام ہے. اب وہ ہمارے پاس مسافر ہے اور ہمیں اس کو قبر میں پہنچانے کے لیے جلدی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائے. اب جنازے کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا مکروہ کیسے ہے؟ ہمارے یہاں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ تدفین سے 1 گھنٹہ، آدھ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ قبل جنازے کو غسل دیا جاتا ہے، جبکہ جس کا انتقال ہوا ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کا ناپاکی کی حالت میں انتقال ہوا ہے یا پاکی کی حالت میں انتقال ہوا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے میت کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا مکروہ ہے. ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے علماء سے اس مسئلے کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور خاص طور سے ہماری وہ سیدھی سادی مائیں بہنیں جو دینی مسائل سے لا علم ہوتی ہیں، وہ جانتی نہیں ہیں، وہ نادان ہوتی ہیں، وہ بیچاری وہاں پہنچتے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں، میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنا مکروہ ہے. جس کمرے میں میت رکھی ہوئی ہے اس کمرے سے کسی دوسرے کمرے کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے.
دوسرے کمرے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ میت کے پاس غسل سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کوئی بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی تسبیح کا پڑھ سکتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے۔ ہاں، غسل دینے کے بعد میت کے پاس بیٹھ کر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ انتقال کے فوراً بعد میت کو غسل دے دینا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تدفین میں وقت ہے، اس لیے کہ مرنے والے کا علم نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں مرا ہے، کس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس لیے انتقال کے فوراً بعد اس کے غسل کی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ وہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ پاکی کی حالت میں آ جائے، اور پھر اس کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی، ذکر و اذکار کرنا بھی بہتر ہو جائے، اور نیکی کے فرشتے اس کے پاس آئیں۔ اگر غسل دینے کے بعد تدفین میں تاخیر ہوئی، جیسا کہ ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ 7-8 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بہت سے جنازوں میں تو 15-15 16-16 گھنٹے گزر جاتے ہیں، شام میں انتقال ہوا اور اس کی تدفین اگلے روز ظہر کی نماز کے بعد ہو رہی ہے، اور آپ نے غسل انتقال کے فوراً بعد دے دیا ہے، تو اب اس میت کو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب اس میت کو دوبارہ غسل نہ دیا جائے، اسے دوبارہ غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے پہلے غسل دے دیا اور جنازے کو تدفین کرنے میں تاخیر ہوئی تو پھر دوبارہ غسل دینا پڑے گا، نہیں، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس چیز کے اندر احتیاط کریں کہ انتقال کے فوراً بعد غسل دیں، اور غسل دینے کے فوراً بعد جتنی جلدی ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اس کی تدفین کی بھی جلدی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔